من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ بار اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر بروز قیامت نہ لا دے گا۔ ہماری عادت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرما برداری میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جس نے راہ راست اختیار کی، حق کی اتباع کی، نبوت کی مانی، اس کے اپنے حق میں اچھائی ہے، اور جو حق سے ہٹا صحیح راہ سے پھرا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی کسی کے گناہ میں پکڑا نہ جائے گا، ہر ایک کا عمل اسی کے ساتھ ہے، کوئی نہ ہوگا جو دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ اور قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اپنے بوجھ کے ساتھ یہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے دنیا میں بہکا رکھا تھا۔ پس ان دونوں مضمونوں میں کوئی منافات نہ سمجھی جائے، اس لیے کہ گمراہ کرنے والوں پر ان کے گمراہ کرنے کا بوجھ ہے، نہ کہ ان کے بوجھ ہلکے کیے جائیں اور ان پر لادے جائیں۔ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے۔ پھر اپنی ایک اور رحمت بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول کے پہنچنے سے پہلے کسی امت کو عذاب نہیں کرتے۔ چنانچہ سورہ تبارک کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جہنمیوں سے داروغے جہنم پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے، بے شک آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں سچا نہ جانا، انہیں جھٹلا دیا اور صاف کہہ دیا کہ تم تو یوں ہی بہک رہے ہو۔ سرے سے یہ بات ہی انہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ اتارے ہیں۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں ہے کہ اسی طرح جب یہ کافر لوگ جہنم کی طرف کشاں کشاں پہنچائے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں یقیناً آئے، لیکن کلمہ عذاب کافروں پر ٹھیک اترا۔ اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کفار جہنم میں پڑے چیخ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے نکال دیجئے تو ہم اپنے قدیم کرتوت چھوڑ اب نیک اعمال کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ اور میں نے تم میں اپنے رسول بھی بھیجے تھے جنہوں نے خوب آگاہ کر دیا تھا۔ اب تو عذاب برداشت کرو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ الغرض اور بھی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجے کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتے۔ صحیح بخاری میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 کی تفسیر میں ایک لمبی حدیث مروی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جس میں ہے کہ جنت و دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا، آپس میں دونوں نے بات کی۔ پھر ہے کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کریں گے، اور وہ جہنم کے لیے ایک مخلوق نو پیدا کر دیں گے جو اس میں ڈال دی جائے گی۔ وہ کہتی رہے گی کہ کیا ابھی اور زیادہ ہے؟ اس کی بابت علماء کی ایک جماعت نے بہت کچھ کلام کیا ہے۔ دراصل یہ جنت کے بارے میں ہے، اس لیے کہ وہ دار فضل ہے اور جہنم دار عدل ہے۔ اس میں بغیر عذر توڑے، بغیر حجت ظاہر کیے کوئی داخل نہ کیا جائے گا۔ اس لیے حافظان حدیث کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ راوی کو اس میں الٹا یاد رہ گیا، اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ دوزخ پر نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے۔ اس وقت وہ کہے گی، یعنی جہنم، بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور چاروں طرف سے سمٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ کریں گے، ہاں جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کافروں کے جو نابالغ چھوٹے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، اور جو دیوانے لوگ ہیں اور بہرے، اور جو ایسے زمانے میں گزرے ہیں جس وقت زمین پر کوئی رسول یا دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی اور انہیں دعوت اسلام نہیں پہنچتی، اور جو بالکل بڈھے حواس باختہ ہوں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بارے میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ان کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر ائمہ محدثین کا کلام بھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔
مسند ابی اعلیٰ موصلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے۔ پھر مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہے۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول انہوں نے کوئی عمل تو نہیں کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ حافظ ابو بکر احمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار رحمہ اللہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اہل جاہلیت اپنے بوجھ اپنی کمروں پر لادے ہوئے آئیں گے اور اللہ کے سامنے عذر کریں گے کہ نہ ہمارے پاس آپ کے کوئی رسول پہنچے، نہ ہمیں آپ کا کوئی حکم پہنچا، اگر ایسا ہوتا تو ہم جی کھول کر مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب اگر حکم کروں تو مان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں بے شک بلا چوں چرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جہنم کے پاس جا کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چلیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اب جو اس کا جوش اور اس کی آواز اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو واپس آ جائیں اور کہیں گے اے اللہ ہمیں اس سے آپ بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تم اقرار کر چکے ہو کہ میری فرما برداری کرو گے، پھر یہ نافرمانی کیوں؟ وہ کہیں گے اچھا اب سے مان لیں گے اور کر گزریں گے۔ چنانچہ ان سے مضبوط عہد و پیمان لیے جائیں گے، پھر یہی حکم ہوگا۔ یہ جائیں گے اور پھر خوف زدہ ہو کر واپس لوٹیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو ڈر گئے، ہم سے تو اس فرمان پر کاربند نہیں ہوا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نافرمانی کر چکے، اب جاؤ ذلت کے ساتھ جہنمی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ یہ بحکم الہی اس میں کود جاتے تو آتش دوزخ ان پر سرد پڑ جاتی اور ان کا ایک رواں بھی نہ جلاتی۔ امام بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا متن معروف نہیں، ایوب سے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں اور عباد سے صرف ریحان ابن سعیدی روایت کرتے ہیں۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں انہیں ابن حبان نے ثقہ بتلایا ہے۔ یحییٰ ابن معین اور نسائی کہتے ہیں ان میں کوئی ڈر خوف کی بات نہیں۔ ابو داؤد نے ان سے روایت نہیں کی۔ ابو حاتم کہتے ہیں یہ شیخ ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، ان کی حدیثیں لکھ لی جاتی ہیں اور ان سے دلیل نہیں لی جاتی۔ صحیح بخاری نے، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ دین اسلام پر ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ بکری کے صحیح سالم بچے کے کان کاٹ دیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بچپن ہی میں مر جائے تو؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو ان کے اعمال کی صحیح اور پوری خبر تھی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان بچوں کی کفالت جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد یعنی ایک طرفہ خالص بنایا ہے۔ ایک روایت میں اس کے ساتھ ہی مسلمان کا لفظ بھی ہے۔ مشرکین کے بچوں کا کیا انجام ہوگا؟ حافظ ابو بکر برقانی اپنی کتاب المستخرج علی البخاری میں روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے بآواز بلند دریافت کیا کہ مشرکوں کے بچے بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا مشرکوں کے بچے بھی۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ مشرکوں کے بچے اہل جنت کے خادم بنائے جائیں گے۔ علماء میں سے بعض کا مسلک تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم توقف کرتے ہیں، خاموش ہیں، ان کی دلیل بھی گزر چکی۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی ہیں، ان کی دلیل معراج والی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس خواب میں ایک شخص کو ایک جنتی درخت تلے دیکھا جن کے پاس بہت سے بچے تھے۔ سوال پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں اور مشرکوں کی اولاد ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مشرکین کی اولاد بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں مشرکین کی اولاد بھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ دوزخی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کا امتحان قیامت کے میدانوں میں ہو جائے گا، اطاعت گزار جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم کا اظہار کر کے پھر انہیں جنت میں پہنچائیں گے، اور بعض بوجہ اپنی نافرمانی کے جو اس امتحان کے وقت ان سے سرزد ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا پہلا علم آشکارا کر دیں گے، اس وقت انہیں جہنم کا حکم ہوگا۔ اس مذہب سے تمام حدیثوں اور مختلف دلیلوں میں جمع ہو جاتی ہے، اور پہلے کی حدیثیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اس معنی کی کئی ایک ہیں۔ شیخ ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری نے یہی مذہب اہل سنہ و جماعت کا نقل فرمایا ہے۔
اور اسی کی تائید امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں کی ہے، اور بھی بہت سے محققین علماء اور پرکھ رکھنے والے حافظوں نے یہی فرمایا۔ شیخ ابو عمرو ابن عبد البر النمیری رحمہ اللہ نے امتحان کی بعض روایتیں بیان کر کے لکھا ہے کہ اس بارے میں کی حدیثیں قوی نہیں ہیں اور ان سے حجت ثابت نہیں ہوتی، اور اہل علم ان کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آخرت دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے، اور نہ دار امتحان ہے، اور جہنم میں جانے کا حکم بھی تو انسانی طاقت سے باہر کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں۔ امام صاحب کے اس قول کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے بعض تو بالکل صحیح ہیں، جیسا کہ ائمہ علماء نے تصریح کی ہے، بعض حسن درجے کی اور بعض ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ بوجہ صحیح اور حسن حدیثوں کے قوی ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں حجت و دلیل کے قابل ہو گئیں۔